غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، بیٹھے ہیں ہم تہیئے طوفان کیے ہوئے۔ السلام علیکم احباب۔ تو آج بالآخر اس غزل کا مقطع آ گیا کہ جس غزل کو کئی روز ہو گئے تھے شروع کیے ہوئے، مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوشِ قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ اس پوری غزل کے اندر ایک گھٹن کا احساس ہے، یوں سمجھیں کہ جیسے غالب کا دم جو ہے وہ گھٹ رہا ہے، اور غالب کبھی ماضی کو یاد کرتے ہیں، کبھی اپنے حال پر جو ہے وہ سر پیٹتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاک گرے باں کیے ہوئے، کہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر گرم نالہ ہائے شرر بار ہے نفس، مدت ہوئی ہے سیر چراغاں کیے ہوئے، اور کہیں وہ اپنے خامہ میغاں کو جو ہے وہ اپنے خون دل سے جو ہے وہ بھرے بیٹھے ہیں، پھر بھر رہا ہے خامہ میغاں بخون دل، ساز چمن ترازی داماں کیے ہوئے۔ یعنی اس غزل کے اندر آپ دیکھیں نا کہ گریے کے کتنے اشعار ہیں۔ مثلا میں اب تھوڑا سا ریویو دے رہا ہوں آپ کو اس غزل کا۔ دوسرا شعر ہی ہے کہ کرتا ہوں جمع پھر جگر لخت لخت کو، عرصہ ہوا ہے دعوت میغاں کیے ہوئے، تو اس میں بھی رونے کا تذکرہ۔ پھر وہ دوسرا شعر کہ پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاک گریباں کیے ہوئے۔ تو چاک گریباں بھی جب انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور سوئے صحرا چل نکلتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے رونا دھونا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے چوتھا شعر کہ پھر گرم نالہ ہائے شرر بار ہے نفس، مدت ہوئی ہے سیر چراغاں کیے ہوئے، تو اس میں بھی اسی گریہ و فریاد کا ذکر ہے، اس میں بھی جو ہے وہ نالہ ہائے شرر بار کا ذکر ہے، بلکہ یعنی ایسے نالے کہ جن سے آگ جو ہے وہ برس رہی ہو۔ یعنی تین شعر ہو گئے، اس کے بعد یہ پانچواں شعر اس وقت میرے سامنے ہے کہ پھر بھر رہا ہے خامہ میغاں بخون دل، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے خامہ میغاں کو جو ہے غالب جو ہے وہ خون دل کے ساتھ جو ہے وہ بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ ایسا گریہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہیں، یا ایسا رونا رونے جا رہے ہیں کہ جس میں آنکھوں سے جو ہے وہ خون برسے گا۔ الغرض غزل کا جو ہے آغاز جو ہے وہ گریہ زاری سے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد غالب جو ہے کہیں کہیں یوں سمجھیں کہ ایک فرحت کا احساس بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے، چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو، سرمے سے تیز دشنہ میغاں کیے ہوئے، ایک نو بہار ناز کو تاکے ہے پھر نگاہ چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے۔ لیکن وہ جو غالب کے اندر جو ایک سوگواری ہے جس کا آغاز ہمیں شروع کے اشعار میں ملتا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غالب جو ہے وہ پانی کے آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو جو ہے وہ رونے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں، تو غالب کا یہ صبر اور غالب کا یہ ضبط اور غالب کی یہ اندر کی گھٹن جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مقطع میں آ کر بڑے ہی زوردار طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور غالب کہتے ہیں کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ دیکھیے اس میں ایک بڑی ندرت اس شعر میں یہ ہے کہ کسی اور کو نہیں کہتے، اے دوست، حالانکہ یہاں وزن میں یہ بھی آ سکتا ہے اے دوست ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، یا اسی طرح سے اور بھی لفظ اس میں آ سکتے ہیں کہ آپ مخاطبت کے لیے ان کو استعمال کریں، لیکن غالب جو ہے وہ کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتے، کسی کے آگے جو ہے اپنے زخم دل کو نہیں رکھنا چاہتے، بس غالب اپنی آگ میں خود ہی جو ہے وہ جل کر بھسم ہونا چاہتے ہیں، اپنا رونا اپنے آگے جو ہے وہ رونا چاہتے ہیں، اپنا غم اپنے تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ غالب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، کہ بس بہت ہو گیا، میں نے بہت غزل جو ہے خون میں ڈوب ڈوب کر لکھ لی ہے، بس اب مجھ سے جو ہے اور نہیں رویا جاتا، غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، کہ اب حالت یہ ہے کہ اندر میں جو گریہ ہے وہ ایسا جوش مار رہا ہے کہ بیٹھے ہیں ہم تہیئے طوفان کیے ہوئے، کہ اگر غالب تو نے مجھے چھیڑا تو بس
پھر وہ آنسو کہ جو میں اپنے اندر ضبط کیے ہوئے ہوں وہ ایسے باہر نکلیں گے، اتنی شدت کے ساتھ نکلیں گے، اتنی کثرت کے ساتھ نکلیں گے کہ ایک طوفان جو ہے وہ برپا کر دیں گے، ایک طوفان جو ہے وہ آ جائے گا۔ بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ شعر اتنا برجستہ ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس شعر کو تشریح کی نظر کرنا اور اس کی تشریح کرنا ہی جو ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں شعر کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہوں۔ یہ شعر اپنے الفاظ کے ساتھ اور اپنے اندر چھپے ہوئے نشتر کے ساتھ اور اپنے لب و لہجے کے ساتھ اتنا پرتاثیر ہے کہ اس کی تاثیر جو ہے وہ چھپائی نہیں چھپتی۔ شاید ہی کوئی ایسا پتھر دل ہوگا کہ جو یہ شعر سن کر جو ہے وہ نرم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، آج آپ کی خدمت میں مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، یہ غزل اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ایک اور غزل لے کر آپ کی خدمت میں یہ حاضری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھوں گا، اور آپ سے یہ امید رکھتا ہوں، اور آپ واقعی میرے یوں سمجھے کہ جذبات کے قدردان بھی ہیں کہ میرے چینل کو وزٹ کرتے ہیں، سبسکرائب بھی کرتے ہیں، آگے سے آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور میری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کمنٹس کر کے۔ اسی پر اب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔